ایک امیر نوجوان تھا جس کے بچپن کے دو غریب ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ردی تھا، جس پر اس کے بھائی بہن کے خرچ کی ذمہ داری تھی، اور دوسرے کا نام رفعت تھا، جو غریبی کے باوجود گھمنڈ بھی کیا کرتا تھا۔ جب یہ امیر نوجوان بیرون ملک سے سفر کر کے لوٹا تو اس نے ایک نئی فیکٹری بنائی جس میں اسے ایک ایماندار مینیجر کی ضرورت پڑی۔ وہ اپنے دونوں دوستوں میں سے ایک کو یہ ذمہ داری دینا چاہتا تھا، تو اس نے ان دونوں کی آزمائش کے لیے ان سے کہا کہ پہلے یہ دونوں اس کے گھر کھانا کھائیں، پھر یہ امیر شخص پہلے رفعت کے گھر کھانا کھائے گا، اس کے بعد ردی کے گھر کھانا کھائے گا۔ وہ دونوں خوشی خوشی اس پر راضی ہو گئے اور دونوں اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دسترخوان پر بہت عمدہ عمدہ کھانے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ دوسرے دن رفعت کے گھر کی باری تھی۔ رفعت نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے امیر دوست کے گھر جیسے کھانے تھے ویسے کھانے ہی تجھے تیار کرنے ہیں۔ اس کی ماں پریشان ہو گئی اور جہاں تہاں سے مانگ کر کے کھانے تیار کیے اور امیر شخص جیسا دسترخوان تیار کر دیا۔ اور تیسرے دن ردی کی باری تھی۔ ردی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے گھر میں جو موجود ہے اس کو بہتر طریقے سے پکائے، دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں دوست ردی کے گھر آئے، دیکھا تو سادہ سا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اس امیر شخص نے اپنے دوست رضی کی تعریف کی، اس کا شکریہ کیا اور کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ رفعت کو اس امیر دوست کی بات پر بڑا تعجب ہوا اور کھانے کی طرف غصے کی نظر سے دیکھتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ گیا اور یہ کہہ کر چلنے لگا کہ میں ہوٹل پر کھانا کھا لوں گا۔ تو رضی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں سادہ سا انسان ہوں اور جو کچھ میرے گھر میں موجود تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور گھر والوں کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب العباد الى اللہ الفقیر القانع برزقہ الراضی عن اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو کہ فقر کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود اپنے رزق پر قناعت کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی ہو جائے۔ کھانا کھانے کے بعد رضی نے اپنے امیر دوست سے پوچھا کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو اس امیر شخص نے جواب دیا کہ دولت، لباس اور کھانے سے انسان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ سب وقتی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ اب ذرا میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں نے تمہارے گھر دعوت کیوں کھائی۔ دراصل میں تم کو آزمانا چاہتا تھا، جس میں کہ رفعت ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے غریبی کے باوجود دکھاوا کیا اور تکبر ظاہر کیا، اور تم اس کے اندر کامیاب ہو گئے کیونکہ تم نے وہی ظاہر کیا جو تمہارے اندر موجود تھا۔ لہذا میں تمہیں اپنی نئی فیکٹری کے اندر پارٹنر بنانا چاہتا ہوں۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔